السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت پر ایمان رکھنا ہمارے دین کا خاص حصہ ہے۔ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر ہم قبروں میں چلے جائیں گے، پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ یوم الحشر یعنی وہ قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا قیام ہوگا۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، یعنی ہر بندہ اتنا پریشان ہوگا کہ بیٹھ ہی نہیں سکے گا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ بندے بھول جائیں گے نیند کو، بیٹھنے کو، آرام کرنے کو۔ اس لیے فرمایا گیا قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ تو اسی طرح قیام سے بنتا ہے قیامت، یعنی ایسا کھڑا ہونا کہ جس میں بندہ ہوش و حواس سے بھی جائے گا کہ اب میرے ساتھ ہوگا کیا۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو اس دن جو ہے اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ہمارے دین کا لازمی جزو ہے، اور وہاں پر اللہ تعالی حساب لے گا۔ جو کام ہم نے یہاں کیے ہیں ایمان کی حالت کے ساتھ، اگر نیک کام ہوں گے تو صلہ پائیں گے، اگر برے کام ہوں گے تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ تو اس لیے یہ دنیا جو ہے ایک آزمائش ہے۔ قیامت کے دن سارا حساب کتاب اللہ کے حضور ہونا ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس لیے آج ہم اللہ کا نام حسیب پڑھیں گے۔ حسیب کا مطلب ہوتا ہے حساب کرنے والا، اور حسیب کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ سب کچھ ضرورت جو بندے کی ہوتی ہے اس کے لیے کافی ہو جانے والا۔ جو بندہ اللہ کو اس کے نام حسیب سے یاد کرتا ہے وہ 2 فائدے پاتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو ضروریات ہیں دنیا میں اس کی، اللہ وہ پوری اسے عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کل حساب کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کو جو حسیب کے نام سے پکارتا ہے، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو، یا دوسرا اس طرح بھی کہہ سکتا ہے حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب۔ اسی طرح سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں طرح سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیں سورہ رعد کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبروں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ نیک علماء دین، وہ مفکرین اسلام جو لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس آپ کا کام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا۔ کیونکہ زبردستی کوئی بندہ کسی سے کوئی کام نہیں لا سکتا، کرا سکتا۔ ہر بندے کو آزادی ہے، برا کام کرے اچھا کرے، جو کرے گا فرشتے بیٹھے ہیں سب کچھ لکھ لیتے ہیں۔
اس لیے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس آپ کا کام کیا ہے کہ لوگوں تک بات کو پہنچا دیں جو اللہ کی طرف سے آپ تک پہنچی ہے، اس بات کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی ہمیں پہنچا دیا۔ قرآن و سنت کے نام سے شریعت ہمارے پاس موجود ہے، یہی پیغام ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچایا، ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہم پھر حساب لینے والے ہیں۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 40 ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، قرآن پاک کے اندر ہم ایک اور جگہ سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں، یہ بیان کرتے ہوئے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال بالکل اس طرح ہیں جس طرح دور سے آپ کو پانی نظر آئے، لیکن وہ ریت کے ذرے ہیں جو چمکتے ہیں اور بندہ سمجھتا ہے وہ پانی ہے۔ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال اچھے نظر آتے ہیں اور دور سے ایسے لگتا ہے پیاسا جو ہے وہ پانی کی طرف دوڑتا ہے، لیکن وہاں تو ریت ہوتی ہے۔ تو پھر دھوکہ ہے نا۔ تو اسی طرح کا دھوکہ کھا رہے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو ہیں نا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کر لینا، ہم نے ان کا حساب لینا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں یہ خیال تھا، یہ جو میں نے عرض کیا یہ اللہ کا پیغام تھا۔ اور کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 202 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی کمائی جو انہوں نے کی، اچھی کمائی کی یا بری کی، اچھے اعمال کیے یا برے کیے، اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا، یعنی ان کو وہی ملے گا جو نصیب میں ان کے، یعنی جو کمایا انہوں نے، کسبوا کمایا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں جو کمائی آپ کر رہے ہیں اسی کا آپ کو حصہ ملنا ہے جو آپ یہاں کما رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بہت بڑا خوب ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ بہت سخت پیغام ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انصاف کا ترازو قائم کر دیں گے۔ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، انصاف ملے گا پورا پورا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کا عمل برا یا اچھا ہوگا، اللہ اس کو آتینا بہا، اسے سامنے پیش کر دے گا، لے آئے گا، یہ دیکھو تمہارا یہ رائی کے دانے کے برابر یہ نیک عمل تھا یا برا تھا، وہ بھی سامنے اللہ لے آئے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم کافی ہو جائیں گے حساب والے دن آپ کو۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کام سارے ہونے ہیں، تو اس لیے اللہ کا نام حسیب جو ہے اس کا مطلب ہے حساب لینے والا، وہ حساب لے گا۔ اس لیے آپ غور کریں سورہ غاشیہ میں دیکھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 25 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ
بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا یعنی لوگوں کا لوٹ کر آنا ہے، لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں گے، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اور آیت نمبر 26 جو غاشیہ کی ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ثم انا علینا حسابہم، پھر ہم کو ان سے حساب لینا ہے۔ تو یہ ثم پھر انا بے شک علینا ہم نے لینا ہے، حسابہم ان کا حساب، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے سب کا حساب تو پھر لینا ہے، تو یہ کام ہونے ہیں پھر۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ آپ دنیا میں اچھے اعمال کرو، نیک اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو ان کا پورا پورا بدلہ یعنی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 96 کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والقمر حسبانا، اللہ نے سورج بنایا، والقمر چاند بنایا، حسبانا حساب کے ساتھ یہ چل رہے ہیں، یعنی اندازے پہ جو اللہ نے حساب کر دیا ان کا کہ یہ راستہ ہے اس پہ چلنا ہے، اس طرح تو یہ سب اس طرح کے کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، سورج اور چاند کو حساب کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو انگریزوں کا سال ہے وہ شمسی سال، وہ جو جنوری فروری مارچ اپریل، وہ شمس سے چلتا ہے، والقمر اور قمر چاند کا، ربیع الاول ربیع الثانی محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول، یہ اسلامی سال اس سے چلتا ہے۔ حسبانہ یہ اللہ کا حساب کیا ہوا ہے اور ہم اس کے ذریعے حساب کرتے ہیں، اپنے اندازے کرتے ہیں، یہ اللہ کے کام ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں یہاں پر۔ اسی طرح غور کریں سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ایک پیغام دیا ہے جو کہ اس حسیب اللہ کا نام جو ہے اس کا مطلب کافی ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی ضرورتوں کو کافی ہو جاتا ہے اگر بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارے، دل میں اس کا ڈر رکھ کر گناہوں سے بچے، نیک اعمال کرتا رہے، تو پھر اللہ کرم فرماتا ہے، پرہیزگار بندے کے اوپر کرم ہو جاتا ہے، کیونکہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا تو اللہ نکال کر لاتا ہے اس کے لیے، کیا نکال کر لاتا ہے ذرا غور کریں، وہ رزق جو ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ رزق دیتا ہے جہاں سے اس بندے کو لا یحتسب گمان تک نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر اللہ پر جو بھروسہ رکھتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے۔ جو بندہ اگر ان آیات کو تو روزانہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھے، آگے پیچھے درود شریف، اس کو کبھی کوئی رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوتی۔ کون سی آیات؟ سورہ طلاق کی 2 اور 3 میں پڑھتا ہوں، اس کو یاد رکھ لیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اتنا تک 7 دفعہ روزانہ آگے پیچھے درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ اگر عورتیں پڑھیں گی تو ان کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، روزی رزق پورا ملے گا۔ مرد پڑھیں گے تو ان کے کام جاب اگر ایک ختم ہوگا دوسرا مل جائے گا، اگر کاروبار کوئی ایک ڈھیلا ہوگا دوسرا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، بھوکے نہیں مریں گے، ان کے کام میں برکت جاری رہے گی، کرم ہوتا رہے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حسیب کا مطلب کیا ہوا؟ کافی ہونا، اللہ کافی ہو جاتا ہے، دنیا کی ضروریات پوری اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کرم ہے، جب بندہ اللہ کامل گمان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر کرم ہو جاتا ہے بندے پر۔ یاد رکھیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنا
یہ بہت اہم ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا تو قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اس بات کا اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔ سنیں ذرا اس حساب کی بات کو کہ سلام کا جواب جو نہیں دیتے ان کے ساتھ کیا حشر ہونا ہے قیامت کے دن۔ ذرا قرآن سے سنیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اور جب آپ کو کوئی دعا دے، سلام دے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو آپ اس کو احسن یعنی بہتر طریقے سے جواب دو۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی کہو، وہ برکاتہ بھی کہہ دو، اچھا ہے نا۔ تو اور ردوہا، یا پھر اس کو وہی لوٹا دو۔ اگر آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ ورحمۃ اللہ برکاتہ کہہ لو تو پھر آپ وعلیکم السلام تو کہہ دو نا۔ اگر نہیں کہو گے نا تو پھر خیر نہیں ہے، کیونکہ قیامت والے دن آگے اللہ فرماتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علی کل شیء حسیبا، پھر ہر ایک چیز کا اللہ حساب لے گا، تو اس سلام کا بھی حساب لے گا کہ آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا تھا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 86 سورہ نساء کی اس پر گواہ ہے، پھر تیاری پکڑیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کو کوئی خط لکھتا ہے، اس میں سلام لکھتا ہے، اس سلام کا جواب بھی آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کسی کے سلام پہنچاتا ہے تو اس کو بھی آپ کہیں کہ میرا سلام بھی اس کو جواب میں پہنچائے۔ تو سلام کا جواب دینا بھی کتنا یہ فرض ہے، تو اس وجہ سے اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی دعا دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بہتر دعا دو۔ تو یہ چیز ہے، دعا بہتر دو، سلام کا جواب بہتر دو، یہ ضروری ہے، فرض ہے، نہیں دو گے حساب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، ان اللہ علی کل شیء حسیبا، پھر اللہ آپ کا حساب لے گا۔ اسی طرح سے آپ غور کریں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں بہت بڑا پیغام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آسمان اور زمین سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہ پیغام آ رہا ہے، سنیں ذرا۔ وَإِن تُبْدُوا، اللہ فرماتا ہے، اور جو تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے دلوں میں تم نے رکھا ہوا ہے، اس کو چاہے تم ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ کیونکہ بندے جو ہیں دلوں میں کسی کی دشمنی رکھتے ہیں چھپا کے، کسی کا حسد رکھتے ہیں چھپا کے، کینہ رکھتے ہیں چھپا کے، کسی کی نفرت رکھتے ہیں چھپا کے، کسی کے بارے میں بری باتیں سوچ کے رکھتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا۔ یہ دلوں کی حالتیں جو ہے نا، اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ کیونکہ بندہ جو چھپا کے رکھتا ہے، موقع ملے تو میں اس کو ڈنگ ماروں، تو اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ سارا اللہ نے حساب لینا ہے، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ حساب لے گا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو تیاری پکڑیں ذرا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دنیا ذرا تھوڑی سی اس میں جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے ہمارے لیے۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ انعام کی آیت نمبر 62 میں 62 میں ارشاد فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا لہ الحکم، خبردار ہو جاؤ، حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ اگر ہم نے یہاں اللہ کا حکم اپنے اوپر چلا لیا تو بچ جائیں گے نا۔ اپنی مرضی چلا لی، شیطان کا حکم مان لیا، انگریزوں کی بات مان لی، یاروں دوستوں کی مان لی، شیطان کی مان لی، بس پھر کام خراب ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار ہو جاؤ، حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد اللہ حساب لینے والا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اپنے اوپر اللہ کا حکم چلائیں ورنہ خیر نہیں ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے اتنا کرم فرمایا ہے کہ چاند اور سورج کو ہمارے لیے حساب کتاب کا ذریعہ بنایا کہ ہم سورج کے ذریعے وہ جنوری فروری مارچ اپریل یہ ہم حساب کتاب لگاتے ہیں اپنے، اور چاند کے ذریعے یہ محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی اس کا حساب لگاتے ہیں، پھر عید مناتے ہیں سب، یہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس لیے اللہ نے سورہ رحمان کی 5 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشمس والقمر بحسبان، شمس یعنی سورج، والقمر اور چاند، بحسبان یہ اللہ نے مقرر کیے ہیں حساب کے ساتھ، آپ کو بھی حساب میں فائدہ دیتے ہیں کہ آپ مہینوں کی گنتی کر کے اپنا وقت چلاتے ہیں کہ یہ جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، یا یہ سفر محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحجہ، ذوالحج، اس ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے نا۔ تو یہ اللہ نے کرم کیا، حساب کے مطابق ہمیں ارشاد فرمایا، ہم یہاں دنیا میں حساب رکھتے ہیں۔ غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب کتاب لیں گے اور ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو آج ہم اللہ کا نام حسیب پڑھ رہے ہیں، حسیب، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو۔ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی چور سے خائف ہے کہ چوری کر جائے گا، یا کوئی حسد کرنے والا جو ہے وہ حسد کر کے اس کو تباہ کر دے گا، اگر ایسی بات اس کے دل میں آتی ہے تو وہ ورد کرے حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، روزانہ 71 دفعہ پڑھے درود شریف اول آخر، تو انشاءاللہ تعالی وہ چوروں سے بھی محفوظ رہے گا، حسد کرنے والوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے، اس کو دشمنوں کا ڈر ہے، نظر بد کا ڈر ہے، کوئی ہمسائے کا ڈر ہے کہ ہمسائے بھی کوئی خطرناک کام کر لیں گے اس سے، یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے ڈر خوف اس طرح کا ختم کرنے کے لیے روزانہ طلوع آفتاب سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے 70 دفعہ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو پڑھے، اور سورج غروب ہونے کے بعد یعنی مغرب کے بعد یا مغرب کے وقت یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو 70 دفعہ پڑھے، یعنی 70 دفعہ صبح کی نماز کے بعد اور 70 دفعہ مغرب کے ساتھ یا مغرب کی نماز کے بعد یا حسیبو پڑھے۔ اگر ایسا نہیں پڑھے گا تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، یہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ہمسائے کا ڈر بھی نہیں ہوگا، دشمن کا ڈر بھی نہیں ہوگا، نظر بد سے بھی بچ جائیں گے، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اس طرح سے اگر کوئی شخص روزانہ 100 بار حسبی اللہ الحسیب پڑھتا رہے، روزانہ 100 بار، صبح کے وقت یا شام کے وقت رات کو سونے سے پہلے حسبی اللہ الحسیب، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اس کا رزق بھی ملتا ہے، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور بندہ ہر آفت مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ جو مشکلیں ہیں اس کے اوپر بہت بڑی مشکلیں آ پڑی ہیں، آسانی چاہتا ہے، تو روزانہ 145 بار یا حسیبو پڑھے تو انشاءاللہ تعالی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ دکان اور کاروبار ہے آپ کا، آپ کی دکان میں سے، آپ کے گلے میں سے کوئی پیسے نکال کے لے جاتا ہے، آپ کے کاروبار میں سے کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ کام ہو گیا، آپ جناب یا حسیبو پڑھیں 80 دفعہ درود شریف اول آخر، پھر آپ اپنے گلے پر یا اپنی جہاں پہ آپ کی کمائی ہوتی ہے وہاں پھونک مار دیں اور اللہ کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ کوئی بھی وہاں نہیں پہنچے گا، اگر پہنچے گا تو اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے کر دیں گے، وہ پکڑا جائے گا، یہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ فقر و فاقہ میں ہے، یعنی روٹی پانی کا مسئلہ ہے اور حالات خراب ہیں، تو یا حسیبو وہ 313 دفعہ پڑھے، 313 دفعہ پڑھے تو درود شریف اول آخر، انشاءاللہ تعالی وہ اس کا فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی،
اور اسی طرح سے اگر آپ کی اولاد بچے جو ہیں نافرمان ہو گئے ہیں، بات نہیں مانتے، تو آپ 100 دفعہ حسبی اللہ الحسیب پڑھیں، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، درود شریف اول آخر، پھر اس کو پانی پر یا کھانے والی چیز پر دم کریں، بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ کا نام حسیب بڑی برکت ہے، اللہ بندے کی ضرورتوں کو کافی ہو جاتا ہے، اور پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب میں بھی تخفیف فرمائے گا، نرمی فرمائے گا، رحمت فرمائے گا۔ اللہ کو اس کے نام حسیب سے یاد کریں، حسبی اللہ الحسیب، یا حسب اللہ و نعم الوکیل، یا حسیبو یا حسیبو، اس طرح سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، آمین۔